أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کرائی. اس میں سب سے پہلی صورت یہ بتائی گئی کہ اللہ نے قرآن مجید کو اس وقت اس زمانے میں جتنے صحابہ اکرام تھے، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے ہاں ایک عام رواج تھا قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، یاد کرنے کا، اور بڑا زور دیتے تھے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے. جیسے کوئی مسلمان ہو گیا، اب اس کو کسی کے حوالے کر دیتے تھے کہ اس کو قرآن مجید یاد کرا، الفاظ بھی یاد کراتے تھے، معانی اور مفاہیم کو بھی اس کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے. تو نتیجہ یہ تھا کہ ایک بڑا طبقہ تھا، ایک بہت بڑی تعداد تھی جو حافظ قرآن تھی. تو حفاظت قرآن کا سب سے اہم ترین مسئلہ تھا وہ اس طرح سے سب سے پہلے حل کیا گیا کہ جگہ جگہ حافظ، ہر آدمی حافظ، جو مسلمان ہوتا وہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے قرآن یاد کرتا. اور جیسے تفصیل آپ نے کل سنی. دوسری چیز جو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے غیبی نظام کیا گیا وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کو لکھنے کا بھی اہتمام کیا، لکھواتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو خوب بارش کے زمانے میں بھی پسینہ آنے لگتا تھا آپ کے بدن مبارک سے، وحی کے بوجھ کی وجہ سے. جیسے پہلے سن چکے ہیں آپ وحی کا کتنا بوجھ پڑتا تھا، اور اس بوجھ کی وجہ سے پسینہ جو ہے قطرے کی شکل سے پیشانی پر سے ڈھلتے تھے. تھوڑے تھوڑے پسینے کے قطرے آتے تھے اور وہ قطرے ڈھل رہے ہیں، حالانکہ بارش ہو رہی ہے اور سردیوں کا زمانہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں انہی کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو جاتی تھی اور وحی سے فارغ ہو جاتے تو میں مونڈھے کی ہڈی، کسی چیز کی، جانور کی ہڈی وہ لے کر آپ کے قریب ہو جاتے. آپ اس کو املا فرماتے ہیں کہ ابھی جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو لکھو. آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے جاتے، میں اس کو لکھتا جاتا. جب لکھ کر فارغ ہوتا تو حضور فرماتے کہ بھائی زید اب سناؤ کیا لکھا. تو میں سناتا تھا اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے کہ دیکھو یہ صحیح نہیں، یہ نہیں، ایسا کرو، ایسا کرو. یہ پورا نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وحی کی کتابت کا، لکھنے کا. اور ایسے لکھنے والے ایک دو نہیں، کئی صحابہ تھے. اصل یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت مشہور کاتب وحی ان کو کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، کاتب وحی کے معنی وحی لکھنے والے صحابہ. اور چاروں خلیفہ اس میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلیفہ. پھر اس کے علاوہ مشہور کاتبین وحی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ایسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. کئی ایک صحابہ تھے جو بڑے مشہور ہیں کاتبین وحی میں، ان کا شمار ہوتا ہے. یہ سب حضرات لکھتے تھے. باقی اس زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ کمیاب تھا اور کاغذ ملتا نہیں تھا. کاغذ تھا، اس کا وجود تھا لیکن زیادہ ملتا نہیں تھا. تو لوگ لکھتے تھے ہڈیوں کے اوپر، ایسے ہی کھجوروں کی شاخیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھتے تھے، بانس کے ٹکڑے جو ہوتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے. اسی طرح سے چمڑے ہوتے تھے، چمڑوں پر لکھتے تھے. پتھروں کی سلیں ہوتی تھی
ان پتھروں کے سروں پر لکھتے تھے. دیکھیے پرانے آپ کہیں یادگار کے طور پر ملتا ہے, دیکھیں پتھروں کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے. تو یہ سب اس زمانے میں لکھنے کی چیزیں سمجھی جاتی تھی اور اسی پر لکھتے تھے, ورنہ کاغذ اتنا ملتا نہیں تھا. ویسے کاغذ پر بھی لکھا گیا, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کاغذ پر بھی لکھا گیا, لیکن کاغذ بہت کم ملتا. تو اس طرح سے لکھنے کا خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تھے, ان کاتبین وحی میں سے, وحی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو لکھو. اب وہ لکھتے تھے تو یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی سورت کے فلاں حصے میں سورت, یہ آیت فلاں جگہ, یہ سورت فلاں جگہ لکھ دو. یعنی وضاحت خود فرماتے تھے کہ یہ آیت کہاں رکھنا ہے, اس لیے کہ سب ایک ساتھ نہیں اترتی. ایک سورے کی ایک آیت کبھی اتری, 2 آیت کبھی اتری, کبھی 10 آیتیں بعد میں اتری, اس طرح سے الگ الگ اترتی تھی. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ پوری سورت ایک ساتھ نازل. لیکن جب اترتی تھی آیتیں اور سورتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بتاتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ رکھو, اس کو فلاں جگہ کتاب, اس سورت کو فلاں جگہ رکھو. اسی لیے یہ ترتیب اور یہ نظام آیات کا یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ, اس کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے نماز میں بھی ہم کو فرمایا گیا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ترتیب سے پڑھے, پیچھے والی کو پہلے والی کو پیچھے نہ کرے. مثلا مان لیجیے آپ علم ترا پڑھ رہے ہیں, علم ترا لیلا, تو پہلے لیلا نہ پڑھیں, سورہ قریش نہ پڑھیں, پہلے آپ سورہ فیل پڑھیں, علم ترا پڑھیں, اس کے بعد سورہ لیلا پڑھیں. اس لیے کہ ترتیب کا بھی بڑا لحاظ رکھا ہے اور ترتیب بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں. توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے متعین ہے, آپ کو نام رکھنے کا حق نہیں. کوئی کہہ دے کہ اس سورت میں بہت زیادہ فلاں چیز کا تذکرہ کیا گیا لہذا اس سورہ کا نام ہم فلاں رکھ دیتے ہیں, آپ کو حق نہیں. سورہ بقرہ دوسری سورت, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں سورہ بقرہ اس کو کیوں رکھا گیا, اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے لہذا سورہ آدم اس کا نام رکھ دیا جائے, یہ حق نہیں کسی. جو نام اللہ نے متعین کیا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہی نام اس کا ہوگا, اس میں بھی کسی کو گنجائش نہیں ہے اپنے عقل سے اس نام کو رکھنے. ایسی صورتوں کی ترتیب, آیات کی ترتیب, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے متعین کرنا ہے, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے, سب تعالیٰ کی طرف سے کرتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہی لکھتے تھے تو وہی لکھنے کا عام طور سے رواج اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بھی اپنی طرف سے لکھوایا. اب مثلا وہی آتی تھی, حضور فرماتے تھے کہ اس کو لکھو, تو کسی کے پاس ایک حصہ ہے, کسی کے پاس ایک حصہ ہے, کسی کے پاس ایک حصہ ہے, لیکن محفوظ سب ہے. یکجا طور پر کسی کے پاس ساری چیزیں جمع نہیں. آپ کے پاس کچھ آتے ہیں, ان کے پاس کچھ آتے ہیں, ان کے پاس کچھ آتے ہیں. ایسے ہی بعض صحابہ اپنے لیے بھی یاد کرنے کے لیے اس کو لکھواتے تھے. جیسے آپ نے قصہ, بہت مشہور قصہ ہے, پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ آپ دیکھیں. اس کے قصہ ایمان لانے کا تو یہی ہوا کہ ان کے بہنوی اور ان کے بہن مسلمان ہو چکے تھے, اب ان کو مارنے کے لیے گئے ہیں, قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے. ایمان کیوں لے آیا, میری بہن اور میری بہنوی ایمان کیوں لے آیا, مرتد کیوں ہو گئے, مرتد کہتے ہیں, ایمان لانا وہ مرتد ہونا. اب وہ جو گھر گئے ہیں تو قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے صحیفے میں, چھوٹا سا بکلیٹ تھا اس زمانے کا, اس میں کچھ پڑھنے کی آواز آئی. پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے, چھپا تو دیا, کہا کہ نہیں, ہم نہیں آپ کو دکھا سکتے, آپ بے ایمان ہیں اور نجس ہیں. بار کر جو ہونا تھا ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کتاب لائیے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی آیتیں ہیں, لائیے, ہم دیکھیں گے اس کو. انہوں نے کہا کہ غسل کر کے آئیے. ہم غسل کر کے آئے تو وہ کتاب دیکھیے, اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. دیکھتے گئے, پڑھتے گئے, آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے.
اب وہی دل پگھل گیا، کہا لے جاؤ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ اس واقعے میں بھی دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس وہ نسخہ موجود ہے۔ کون سا نسخہ؟ جس میں آیات قرآن لکھی ہوئی تھی، پورا قرآن نہیں تھا، چند آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے بعض صحابہ کے پاس اپنی ذاتی کتابیں تھیں اور آیات قرآن اور صورتیں لکھی ہوئی۔ یہ ایک ترتیب تھی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید ازبر بھی ہے، دیکھ کر لکھا ہوا بھی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس میں بھی شروع میں یہی ہوتا رہا کہ لوگ اپنے پاس لکھی ہوئی آیتیں پڑھتے رہتے تھے، ازبر ہوتا تھا، اور جو مسلمان ہوتا تھا اس کو ازبر کرتے تھے۔ اسی پر معاملہ چل رہا تھا۔ ایک جنگ ہو گئی، جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی زبردست تعداد شہید ہو گئی حفاظ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے فکر دامنگیر ہوا کہ اس طرح سے اگر یہ شہید ہوتے گئے قرآن مجید کے حفاظ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کہاں ہوگا قرآن مجید کی حفاظت؟ ہمارے پاس تو قرآن نافذ تو ہے نہیں، ایسے ایسے حفاظ شہید ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صلی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ ابوبکر امیر المومنین، یہ ایسا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، سارے لوگوں کا قرآن جمع کر دیجیے، ورنہ اس طرح سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن مجید خطرے میں پڑ جائے، وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی عمر، ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہ لوگ تو ہر چیز میں یہی دیکھتے تھے کہ حضور نے کیا کیا، حضور کے نقش قدم سے ہٹ کر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ عجیب بات تھی، جبھی تو یہ دین محفوظ رہا، ورنہ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پارا پارا کر دیتے، دین کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ وہ لوگ کبھی نہیں آگے بڑھتے تھے کہ پیغمبر نے اس طرح سے نہیں کیا تو ہم کو کیا حق ہے، تو یہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین دیکھیے صورتحال یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر اس وقت یہی کام ہے۔ بار بار سمجھاتے رہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی، ان کو شرح صدر ہوا، تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں یہ واقعہ پورا، کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، مجھے بلوایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کو گھر بھیجا کہ فوراً بلاؤ، زید کو بلاؤ۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ بہت ہی سہمتے ہوئے اور گھبرا کر آ گئے کہ حضرت امیر المومنین کیا حکم ہے فرمائیے۔ کہا کہ دیکھو زید، ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس عمر آئے ہیں، اور حضرت عمر نے بار بار ہم سے یہ کہا کہ جنگ یمامہ ہو چکی اور اس میں بہت سے حفاظ حافظ لوگ شہید ہو گئے، اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی معاملہ ہوا تو ہم کو اندیشہ ہے قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے عمر ہم سے بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ شروع میں مجھے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ نے پھر میرے دل کو بھی کھول دیا، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہی بہتر ہے۔ اس لیے تم سمجھدار آدمی ہو اور بہت ہی عقلمند آدمی ہو، یہ کام میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم سارے نسخوں کو جمع کرو اور سب کو جمع کر کے پھر ایک جگہ پر، ایک حصے پر اس کو جمع لکھ دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اتنا دشوار کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے اوپر ڈال دیا کہ پہاڑ کو ڈھونا میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ میں نے سب سے پہلے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کیسے ہمت کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں، اس وقت بہتری یہی معلوم ہوتی ہے، اب ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہی کام ہونا چاہیے، تم کر لو۔ تو فرماتے پہاڑ ڈھونا اور اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی تکلیف تھی، اور ذمہ داری کا کام، خدا نہ خواستہ ادھر ادھر ہو جائے تو کون ذمہ دار؟ پوری امت کا گناہ مجھے سر ہو جاتا۔ اس لیے وہ ڈر رہے تھے اور بہت کانپ رہے تھے، لیکن چونکہ حکم تھا صدیق اکبر کا، اس کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا؟ کیا کہ ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر سے بول رہے ہیں کہ عمر تم بھی شریک رہو گے اس کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم بھی شریک رہو گے اس کام میں،
کہ تم دونوں مشترک ہو کر ساتھ ہو کر اس کام کو کرو۔ اب دیکھیے انہوں نے کام شروع کیا، حالانکہ حافظ خود تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے، لیکن اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کیا، سارے حفاظ کو جمع کر کے سب کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید نوٹ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جہاں کہیں بھی ان کے پاس جگہ جگہ محفوظ تھا ان کے پاس گئے اور وہاں سے لے آئے۔ بڑی محنت کی ہے، بڑی عرقریزی کی ہے، بہت پریشانی اٹھائی انہوں نے۔ اچھا آتے ہی قبول بھی نہیں کیا، 4 شرطیں تھیں اس کے لیے۔ نمبر 1، اس نسخے کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے تب معتبر ہے، نہیں سنا ہے تو معتبر ہے۔ محض لکھی رہے کافی نہیں، حضور سے سنا آپ نے؟ ہاں سنا، تب معتبر، نہیں سنا ہے تو لے جائیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ 1 نمبر 2 گواہ پیش کیجیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا ہے اور حضور سے اس کی اصلاح کروائی۔ 2 گواہ پیش کیجیے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت کڑی شرطیں۔ پھر اس کے بعد تیسری شرط یہ کہ سارے نسخوں کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ مثلا آپ کے پاس ایک صورت ملی، وہی صورت میرے پاس لکھی، دونوں صورتیں ملا کر دیکھیں، اگر وہ ملتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی صورت کسی دوسری صورت پہ دوسرے کے بعد لکھی ہوئی صورت سے ملتی نہیں ہے، جو نہیں رہی ہے تو اس کو ریجیکٹ، واپس، ہم کو نہیں چاہیے۔ اس طرح سے بڑی کڑی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر جیسے آدمی اس میں شریک ایسے ہی پوچھتے تھے کیسے کہاں سے لایا، اس میں تم نے ادھر ادھر تو نہیں کیا؟ اب وہ ان کی آواز، ٹھہری آواز، وہ آدمی سہم جاتا تھا، کام اٹھتا تھا کہ ایسے ڈانٹ کے پوچھتے تھے کہ صحیح سے ایمانداری سے بتاؤ اس میں کہاں تک صحیح ہے۔ اب ان ساری شرطوں کے ساتھ جب وہ پوری ہوتی تھی، یہ شرطیں پوری ہوتی تھی، تب اس کو اس میں یکجا طور پر قرآن مجید کو جمع کرتے گئے۔ اس طرح سے ایک پورے نسخے میں قرآن مجید الحمدللہ جمع ہوا۔ اب وہی نسخہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پیش کیا گیا، حضرت صدیق اکبر نے اس کو منظور کر دیا کہ اب یہ قرآن مجید کی پہلی شکل ہے جو پورے طور پر یکجا کر کے جمع کر دی گئی۔ اتنی حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کرنے کا اور اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کرنے کا نظام چلایا گیا۔ پھر دیکھیے کتنے اور شکلیں، حق تعالیٰ اس کی عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔